عزیز طلبہ، اب ہم حمد کے مفہوم اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے وہ نعت کہلاتی ہے۔ تو چلتے ہیں حمد کے پہلے بند کے پہلے مصرے کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح تینوں جو بند ہیں ان کے میں ایک ایک مصرے کا طریقہ پڑھنے کا بتا دوں گا، آپ نے اس کی تشریح خود کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں بھی ادھر تشریح آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید بتا دوں گا، اگر آپ کو مشکل ہو تو پھر آپ نے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ آپ نے اس کو تشریح یا مفہوم سمجھنے کے لیے اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ ایک مصرع اور پھر اس کے ساتھ ہی ٹیپ کا مصرع پڑھنا ہے، تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ کیونکہ اصل میں جو اس کا مرکزی خیال ہے حمد کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ارد گرد ہمیں جو دکھائی دیتی ہیں، وہ ساری جب ہم عطائیں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، بے شک یہ تمام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں۔ یقیناً ہم پھر ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ جیسے ہم اس مصرے پہلے مصرے کو اگر اس کا مفہوم سمجھیں تو ایک مصرع اور ٹیپ کا مصرع ساتھ پڑھنا ہے آپ نے، اسی طرح تو پھر آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ جیسے کہ سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ یعنی یہ جو ہمیں عطا، سورج کے اجالے عطا کیے، فضائیں عطا کی، خلا عطا کیا، چاند اور ستارے دیے، ان کی چمک دی، ان کی روشنی دی، تو ان عطاؤں سے ہم نے آپ کو پہچانا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسرے بند میں آئیں، اس کو بھی آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں گلشن میں بہار آ جاتی ہے تو وہ بھی تو آپ کی عطا کی ہوئی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت ہمارے لیے پھول پھل بنائے ہیں۔ تو اور دوسری طرف ہم کلیاں جو ابھی بالکل پورا پھول نہیں بنی، سمٹی ہوئی ہیں، تو ان کی جو حیا ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح شرم و حیا کی طرح ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے ڈھانپا ہوا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور دی ہوئی عطا کا۔ اگر ہم تیسرے بند کو بھی اسی طرح آپ ایک ایک مصرع پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ اگر آپ ساتھ ملائیں گے اس ٹیپ کے مصرے کو، تو آپ کو اس کا مفہوم سمجھنے میں اور تشریح کرنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے اگر اس میں سے ہم مصرع یہ دیکھ لیں کہ خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ یعنی خوشیاں بھی میرا رب دیتا ہے، اور مسکراہٹیں بھی وہی غمگین چہروں پر لاتا ہے۔ جب وہ خوشیاں دیتا ہے وہ غمگین چہروں پہ مسکراہٹ لاتا ہے، اور مریض جو اپنی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جب ان کو شفا ملتی ہے، تو یہ ساری عطائیں میرے رب کی ہیں، اور اسی سے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ اس انداز میں آپ پڑھیں گے تو اس کا مفہوم اور اس کی تشریح آپ کے لیے آسان ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس میں کومنٹس میں لکھیں گے، آپ کو یہ پوری تشریح بھی سمجھا دی جائے گی۔